الحمدللہ رب انشاء العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس چند متفرق مسائل ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم حیض اور نفاس کے احکام اور مسائل کا آغاز کریں، اس سے پہلے کچھ ایسے احکام اور مسائل ہیں کہ جن کا تعلق جنابت سے اور اسی طرح جو ہے وہ غسل کرنے سے ہی ہے، تو اس وجہ سے ہم ان متفرق تین چار جو جتنے بھی مسائل ہیں ان کو انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم دیگر جو کتاب الحیض اور کتاب الاستحاضہ وغیرہ، نفاس وغیرہ، ان مسائل کے اندر انشاءاللہ ان کی طرف جائیں گے۔ تو سب سے پہلے آج ہمارے پاس جو مسئلہ ہے متفرق مسائل میں سے، وہ ہے بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم۔ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم، ایک مسئلہ یہ ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس جنابت کی حالت میں قرآن کریم کو چھونے کا حکم کیا ہے اور قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح مخصوص ایام میں عورت کے لیے قرآن کریم کو پڑھنے کا حکم کیا ہے اور اس کو چھونے کا حکم کیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے جو ایپس وغیرہ ہوتے ہیں موبائل کے اندر، کیا وہ قرآن کے حکم میں ہیں یا نہیں۔ یہ مسائل ہیں جو آج انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے اس ہماری کلاس کے اندر، اور ان میں جو ہے وہ حقیقت تک پہنچنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو آج کے متفرقہ مسائل میں سے مسئلہ ہے، وہ ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو چھونے اور اس کی تلاوت کرنے کا حکم کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مذاہب اربع، چاروں مذاہب کا، حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، حنابلہ وغیرہ، ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مسلمان بغیر وضو کے زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ یعنی اگر ایک آدمی کا وضو نہیں ہے تو وہ زبانی، یعنی حدث اصغر کی بات ہو رہی ہے، حدث اکبر کی بات نہیں ہو رہی، حدث اصغر کی بات ہو رہی ہے کہ حدث اصغر کے واقع ہونے کے بعد، طہارت سے قبل، وضو سے قبل زبانی قرآن کریم بندہ پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ صرف اختلاف قرآن کریم کو چھونے کے بارے میں ہے، قرآن کریم کو پڑھنے کے بارے میں نہیں ہے بغیر وضو کے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے، جیسا کہ حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان، اللہ کے نبی علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی ہر حالت میں یا ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر فرماتے تھے، اور قرآن کریم بھی آپ جانتے ہیں ذکر ہے، بلکہ افضل الذکر ہے، ذکر میں سب سے افضل ہے۔ تو قرآن کریم جب ذکر کی قسم ہے تو ذکر بھی اللہ کے نبی علیہ السلام ہر حال میں کرتے تھے، تو لہٰذا قرآن کریم کی تلاوت بھی جو ہے بغیر وضو کے زبانی کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھوا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو مذاہب اربع کا اس بات پر اتفاق ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کریم کو چھونا جائز نہیں ہے۔ پڑھنا جائز ہے لیکن چھونا جائز نہیں ہے، اور نہ ہی ہاتھ میں پکڑ کر اس کی تلاوت کرنا، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی فتاوے کی تائید کی ہے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی، شیخ الاسلام نے۔ اور ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، لا یمسہ الا المطہرون، کہ نہیں چھوتے اس قرآن کو مگر پاک، لا یمسہ الا المطہرون۔ اور اسی طرح حضرت عمر بن حزم کی طرف جو نبی کریم علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا، یہ خط معروف ہے، اگرچہ اس کی سند میں کلام ہے، لیکن یہ خط اتنا زیادہ صحابہ اور تابعین اور ائمہ اعظام میں معروف ہے کہ اس کی شہرت اس کی سند سے مستغنی کر دیتی ہے، اس کی شہرت اس کی سند سے مستغنی کر دیتی ہے۔ ایک چیز اگر بکثرت لوگوں سے نقل کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی اصل موجود ہے۔ اور اس خط میں کیا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے عمر بن حزم اور ان کے خاندان کو یہ خط لکھا تھا اس علاقے کی طرف۔ اس خط میں یہ لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم الا یمس القرآن الا طاہر، کہ جو آپ نے عمر بن حزم کو خط لکھا تھا نبی علیہ السلام نے، اس کے اندر یہ تھا اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ نہ چھوئے قرآن کو مگر پاک، صرف پاک لوگ ہی قرآن کریم کو چھو سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ مذاہب اربع کے علاوہ کچھ علماء اور مفسرین دوسری طرف بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھوا بھی جا سکتا ہے، قرآن کریم کو بغیر وضو کے چھوا بھی جا سکتا ہے۔
چونکہ یہ حدث اصغر ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ الا المطہرون سے مراد لوح محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ لا یمسہ کی ہو ضمیر جو لوٹ رہی ہے کہ لوح محفوظ کی طرف ہے، یہ لوح محفوظ کی طرف ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو اگر آپ اس آیت کے اگر آپ سیاق کو دیکھیں تو آیت کا سیاق جو ہے وہ اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ آیت یہ جو قرآن کریم کی آیات ہیں یعنی لا یمسہ الا المطہرون، یہ اصل میں سورہ واقعہ کی آیت ہے، اور اس میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، فی کتاب مکنون۔ اب کتاب مکنون کا مطلب لوح محفوظ ہے، کتاب مکنون کا مطلب لوح محفوظ ہے، اور اس سے پہلے قرآن ہے، یعنی قرآن کریم لوح محفوظ سے ہی لایا گیا ہے۔ لا یمسہ الا المطہرون، اب ہو ضمیر جو ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ قریب کی طرف لوٹتی ہے غالباً، اور وہ لوح محفوظ ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں نہیں قرآن کی طرف لوٹنی، جو کہ ذکر قرآن کا چل رہا ہے، تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون الی آخر الآیات۔ تو اس میں مختلف استدلالات موجود ہیں اسی ایک آیت کے اندر۔ تو جن علماء کے ہاں لا یمسہ او ضمیر لوٹ رہی ہے لوح محفوظ کی طرف، ان کے ہاں قرآن کریم کو بغیر وضو کے مسلمان چھو سکتا ہے لیکن غیر مسلم نہیں چھو سکتا، اور جن علماء کے ہاں ہو ضمیر لوٹ رہی قرآن کی طرف، ان کے ہاں بغیر وضو کے قرآن کریم کو مومن بھی مسلمان بھی نہیں چھو سکتا۔ اسی طرح جو حدیث کے اندر ہے کہ اللہ یمس القرآن الا طاہر، کہ نہ چھوئے قرآن کو مگر طاہر، اس حدیث سے بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ کافر ہیں، کہ وہ کافر قرآن کو نہیں چھو سکتے، مومن مسلمان تو حدیث کے اندر ہم نے پڑھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے اندر کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ جا رہے تھے، اچانک چپکے سے نکل گئے، تو نبی کریم علیہ السلام نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو ابو ہریرہ غائب ہیں، تو کچھ دیر کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آئے تو آپ نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کہاں گئے تھے؟ تو فرمانے لگے اللہ کے رسول میں حالت جنابت میں تھا اور میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ کے ساتھ گفتگو کروں، آپ کے ساتھ مجلس کروں اس حال میں کہ میں حالت جنابت ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن لا ینجس، کہ مومن نجس نہیں ہوتا، مومن جو ہے وہ نجس نہیں ہوتا۔ بہرحال ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اس مسئلے کے اندر اختلاف موجود ہے، لہذا احتیاط کا پہلو ہم اختیار کریں گے، اور احتیاط وہی قول ہے جو جمہور علماء نے یا جو ائمہ اربعہ نے اختیار کی ہے رائے، وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، اور بغیر وضو کے تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی آدمی جو ہے وہ لا علمی میں یا کسی خاص مجبوری کی صورت میں قرآن کریم کو چھو لیتا ہے بغیر وضو کے، تو انشاءاللہ دلائل دونوں طرح موجود ہیں، تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن ہم کہیں گے ادب کا تقاضا یہی ہے، افضل بھی یہی ہے کہ قرآن کریم کو تلاوت کرتے ہوئے وضو کر کے قرآن کریم کی تلاوت زبانی کی جائے، یا پھر انسان اگر قرآن کریم کو چھو کر بھی کرتا ہے تو افضل یہ ہے کہ قرآن باوضو ہونا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ انسان اس کو حالت طہارت میں جو ہے وہ چھوئے اور اس کو پکڑ کر قرآن کریم کی تلاوت کرے۔ دوسرا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ موبائل وغیرہ جو ایپس ہوتے ہیں، مطلب موبائل کے اندر یہ جو قرآن کریم کے جو ایپس ہوتے ہیں، کیا یہ قرآن کریم کے مصحف کے قائم مقام ہیں؟ یعنی کیا قرآن موبائل کے اندر آپ کھول کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس مسئلے میں وہی جو پہلے والا اختلاف ہے وہی ہے، لیکن ان علماء میں سے یعنی جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو بغیر وضو کے نہیں چھونا چاہیے، وہ کہتے ہیں قرآن کریم جو ایپس کے اندر موجود ہوتے ہیں ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، یعنی انہی علماء میں سے جو کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے جو ورقی نسخہ ہوتا ہے، جو مصحف ہے، اس کو چھونا جائز نہیں، وہی کہتے ہیں کہ جو موبائلز وغیرہ کے اندر، اینڈرائڈ وغیرہ کے اندر جو ایپس ہوتے ہیں، وہ قرآن کریم کے ایپس وہ موبائل سے آپ پڑھ سکتے ہیں، موبائل سے آپ بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں، اور کئی علماء کا یہ فتویٰ ہے، کئی علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ ایپس جو ہیں ہم ان کو لے کے واش روم میں بھی چلے جاتے ہیں، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جو بند کر دیا تو غائب ہو گیا۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک وہ چل رہا ہے قرآن کے حکم میں ہے، اور جب اس کو آپ بند کر دیں گے تو وہ قرآن کے حکم میں نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہ مسئلہ بالکل تصویر کے مسئلے کی طرح ہے، یہ مسئلہ بالکل تصویر کے مسئلے کی طرح ہے، جیسے تصویر کا مسئلہ جو ہے وہ بعض علماء کہتے ہیں کہ جو تصویر منع ہے وہ مورتی بنانا ہے، شکلیں بنانا ہے، لیکن یہ جو موبائلز وغیرہ کیمرے وغیرہ سے تصویریں لی جاتی ہیں اور ویڈیوز وغیرہ بنائی جاتی ہے، عکس ہوتا ہے، جو ہی عکس غائب ہو گیا تو بس سب کچھ غائب ہو گیا، بند کر دیا تو ختم ہو گیا۔ بہرحال یہ مسئلہ چونکہ نوازلات میں سے ہے، جدید مسائل میں سے ہے، اس وجہ سے قرآن کریم ایپس وغیرہ سے پڑھنے کا بھی ہم کہیں گے احتیاط یہی ہے کہ وضو کر کے انسان پڑھے، لیکن اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی
حرج نہیں ہے۔ ادب ہم کہیں گے یہی ہے کہ قرآن کریم کو وضو کے ساتھ پڑھا جائے، چاہے ایپ سے پڑھے، چاہے زبانی پڑھے، یا جس طرح بھی پڑھے، لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو انشاءاللہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ تیسرا مسئلہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ ہے کہ جنبی کے قرآن پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ کیا حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے کی بھی ہم دو صورتیں کریں گے۔ ایک قرآن کریم کو زبانی پڑھنے کا مسئلہ ہے جنبی کے لیے حالت جنابت میں، اور دوسرا قرآن کریم کو چھو کر یعنی پکڑ کر پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ تو دونوں کا ہم ڈسکس کریں گے۔ تو ہم کہیں گے کہ اس بات پر تو تمام فقہا کا اتفاق ہے کہ جنبی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، جنبی قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، لیکن کیا اس کی تلاوت کر سکتا ہے کہ نہیں؟ اس مسئلے میں ان کے دو قول ہیں، اس مسئلے میں ان کے دو قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے، پہلا قول یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے، اور یہ مذاہب اربعہ سمیت جمہور اہل علم کا قول ہے، یعنی مذاہب اربعہ اور اس کے علاوہ دیگر جمہور سلف اور خلف کا موقف یہی ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ آئیے دلائل کی طرف چلتے ہیں تاکہ مسئلہ مزید واضح ہو جائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاتی الخلاء، اللہ کے نبی علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے آتے، یعنی بیت الخلاء میں یا خلاء باہر جاتے قضائے حاجت کے لیے، فیقضی الحاجۃ، اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرتے یعنی قضائے حاجت کرتے، ثم یخرج، پھر آپ نکلتے، فیاکل معنا الخبز واللحم، ہمارے ساتھ روٹی اور گوشت کھا لیتے، مطلب سالن اور روٹی کھا لیتے تھے، ویقرأ القرآن، اور قرآن بھی پڑھ لیتے تھے، ولا یحجبہ، اور نہیں قرآن سے نبی علیہ السلام کو کوئی چیز روکتی تھی، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام قضائے حاجت کرنے کے بعد کھانا بھی کھا لیتے تھے، کھانا بھی کھا لیتے تھے، اور اسی طرح جو ہے وہ قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، ولا یحجبہ، اور نہیں روکتی تھی کوئی بھی چیز آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے سے۔ بعض روایات میں ہے ربما قال، یا یہ کہا لا یحجزہ عن القرآن شیء الا الجنابہ، یعنی یا تو یحجبہ کا لفظ ہے، لا یحجزہ کا لفظ ہے، دونوں معنی ایک ہی ہے کہ نہیں رکاوٹ آتی تھی نبی علیہ السلام کے قرآن کی تلاوت کرنے میں کوئی بھی چیز سوائے جنابت کے، یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام جو ہے وہ حالت جنابت کے علاوہ ہر صورت میں قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ یہ حدیث سنن نبی داؤد، نسائی، ابن ماجہ میں ہے۔ اس کی صحت اور ضعف میں اختلاف ہے، اس کے صحیح اور ضعیف ہونے میں محققین کا اختلاف ہے، بعض محققین نے اسے صحیح کہا ہے، بعض محققین نے اسے ضعیف کہا ہے، لیکن ضعیف کہنے والے بہت زیادہ ہیں، اس حدیث کو ضعیف کہنے والے بہت زیادہ ہیں، اور اس کی علتیں جو ہیں وہ ہر ایک نے اپنی اپنی طرف سے بیان کی ہیں، لیکن جو میں آپ کے سامنے نتیجہ میں نے رکھ دیا ہے کہ صحیح کہنے والے کم ہیں اور ضعیف کہنے والے محققین جو ہیں وہ زیادہ ہیں۔ تو بہرحال اگر جو ہے وہ مسئلہ حدیث صحیح نہ بھی ہو تو مسئلہ ثابت ہے، صحابہ کرام سے یہ مسئلہ ثابت ہے، جیسا کہ آگے انشاءاللہ میں صحابہ کے نام ذکر کروں گا، اور سند کے ساتھ ان کے حوالہ جات موجود ہیں، یعنی کہ سند اس کتاب کے اندر موجود ہے، اور اقوال صحابہ کرام سے صحیح سند کے ساتھ مروی ہیں۔ تو اگر حدیث کے اندر کلام بھی ہے، یعنی صحیح یا ضعیف ہونے میں اختلاف ہے، لیکن صحابہ کرام ان میں خلفائے راشدین میں سے بھی بعض کے اقوال ہیں وہ اس کی تائید کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ضعیف سے صحت کی طرف حدیث جو ہے وہ زیادہ قریب ہو۔ مثلا 4 کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بسند صحیح یہ ثابت ہے کہ وہ جنبی کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا مکروہ یا ناپسند سمجھتے تھے۔ سلف صالحین کے ہاں جب کراہت کا معنی استعمال ہوتا ہے نا، قدیم علماء کے ہاں، تو کراہت بمعنی حرام بھی ہوتا ہے، یعنی مکروہ کی 2 اصطلاحات ہیں، ایک مکروہ حرام کے معنی میں اور ایک مکروہ جو ہے وہ کراہت کے معنی میں۔ تو جب صحابہ کرام سے کراہت کا لفظ آتا ہے نا تو اس سے مراد جو ہے وہ کراہت تحریمی ہوتی ہے، کراہت تحریمی ہوتی یعنی حرام۔ وہ 4 صحابہ کرام جن سے قرآن کریم جنبی کے لیے پڑھنا جائز نہیں ہے جن کے ہاں، وہ کون کون ہیں جو صحابہ کرام جنبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے یا اس کو جائز نہیں سمجھتے تھے جنبی کے حق میں؟ سب سے پہلے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو حالت جنابت میں قرآن کریم کو پڑھنے کے حق میں نہیں تھے اور اسے روکا کرتے تھے، اور ان کی جو یہ قول ہے یا ان کا واقعہ جو ہے یہ مصنف عبدالرزاق کے اندر، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، اور خلافیات کتاب ہے امام بہقی کی، اس کے اندر صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ تو مصنف عبدالرزاق صحابہ کرام کے اقوال اور نبی علیہ السلام کی مرفوع حدیث کے بارے میں کتاب ہے، اور عموماً جو مصنفات ہوتی ہیں اس کے اندر جو ہے وہ صحابہ کے اقوال بھی آپ کو مل جائیں گے، ائمہ کے اقوال بھی مل جائیں گے، تابعین وغیرہ کے بھی اقوال آپ کو مل جائیں گے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت عمر بھی جنبی کو قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے تھے، حضرت علی بن ابی طالب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنبی کے لیے قرآن کریم پڑھنے کے حق میں نہیں تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ
جیسا کہ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہی موجود ہے، یہ بھی جنبی کے حق میں قرآن کریم پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جنبی کے لیے قرآن پڑھنے کے قائل نہیں تھے اور اس کے حق میں نہیں تھے، جیسا کہ امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے شرح معانی الاثار کے اندر ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ تو 4 کبار صحابہ کرام، جن میں 2 خلفائے راشدین ابو بکر حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہما، اور کبار صحابہ میں سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سلمان فارسی، یہ چاروں صحابہ سے صحیح سند کے ساتھ یہ مروی ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنا جائز نہیں ہے۔ امام ابو الحسن الماوردی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کی حرمت کا حکم صحابہ کرام کے ہاں معروف اور ان میں منتشر تھا، عام تھا۔ اور یہ بڑی پیاری بات کی انہوں نے، امام ماوردی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام میں جنبی کے لیے قرآن پڑھنا ممنوع یہ عام تھا، یعنی مشہور تھا کہ وہ قرآن کریم جنبی کے لیے قرآن پڑھنے کے قائل نہیں تھے۔ یہ سب ان کا بیان کرنے کا مقصود ہے کہ حالت جنابت میں قرآن پڑھنے کی حرمت کا حکم صحابہ کرام کے ہاں معروف تھا اور ان میں عام تھا، حتیٰ کہ صحابہ اور صحابیات میں سے کسی سے بھی یہ مخفی نہ تھا، یعنی صحابہ کرام ہوں یا صحابیات ہوں، کسی سے بھی یہ مخفی نہیں تھا کہ حالت جنابت میں قرآن کریم پڑھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ تو یہ امام ابو الحسن الماوردی نے اپنی کتاب الحاوی الکبیر کے اندر یہ انہوں نے بات کی ہے کہ صحابہ میں یہ بات بڑی عام تھی کہ قرآن کریم حالت جنابت میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ یہ پہلا قول تھا ان لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت درست نہیں ہے، اور ان کے دلائل ہم نے ذکر کیے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے قول کی طرف، اور یہ دوسرا قول یہ ہے کہ جنبی کے لیے حالت جنابت میں، یعنی احتلام کے بعد یا بستری کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ یہ ظاہریہ کا مذہب ہے۔ اہل الظاہر جو ابن حزم ظاہری جن کی کتاب المحلہ ہے، یہ ایک الگ فکر ہے، یعنی جیسے مذاہب اربع ہے یہ ایک الگ فکر ہے، ایسے ہی ظاہری مذہب بھی ایک الگ فکر ہے۔ ان کو ظاہری کیوں کہتے ہیں؟ ظاہری اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ نصوص کے ظاہر پر فیصلہ کرتے ہیں، یعنی نصوص کے ظاہر کو دیکھتے ہیں، حدیث کا ظاہر دیکھا دیگر حدیث کی طرف نہیں جاتے، مطلب دیگر احادیث کو بھی، حالانکہ جب بھی کسی مسئلے کے اندر جب تک اس کی ساری احادیث کو جمع نہ کر لیا جائے تب تک فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر ایک ہی حدیث کو بندہ دیکھ کر فیصلہ کر دے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے تو یہ درست نہیں ہے جب تک ساری احادیث اس مسئلے کے اندر اکٹھی نہ کر لی جائیں۔ جیسے ہم کرتے ہیں، ہم دونوں فریقین کے اقوال کو پڑھتے ہیں اور ان کے دلائل کو دیکھتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ اس میں صحیح کیا غلط کیا ہے۔ تو اہل الظاہر صرف ایک ہی دلیل کو سامنے رکھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے حدیث کا، لہٰذا فیصلہ یہ ہوگا، تو اس وجہ سے ان کو ظاہری کہتے ہیں۔ اور یہ ابن حزم اور اس سے پہلے داؤد ظاہری، ان کی طرف نسبت کرنے والے لوگ جو ہیں وہ اہل الظاہر کہتے ہیں۔ اور بعض سلف کا قول، اور امام بخاری اور امام طبری اور شوکانی وغیرہ نے بھی اسی قول کو اختیار کیا ہے کہ قرآن کریم جنابت کی حالت میں پڑھا جا سکتا ہے۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے پہلے، کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں حضرت عائشہ ام المؤمنین فرماتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانی، اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ وجہ استدلال یہ ہے کہ قرآن بھی تو ذکر ہے، لہٰذا جب آپ ہر حال میں اللہ کا ذکر فرماتے تھے تو اس کا مطلب قرآن بھی آپ پڑھ لیا کرتے تھے، اور یہ عموم حدیث پہ داخل ہے، قرآن پڑھنا بھی ذکر کے عموم میں شامل ہے، یعنی آپ کوئی بھی ذکر کرتے تو قرآن بھی ذکر ہے۔ دوسرا انہوں نے دلیل حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حبر الامہ اور مفسر قرآن، ان کے جو ہے وہ واسطے سے ایک حدیث نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اپنا مقررہ ورد حالت جنابت میں پڑھتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنا مقررہ ورد جو ہے وہ حالت جنابت میں پڑھتے تھے، اور یہ ان کا اثر جو ہے عبداللہ بن عباس کا، یہ اوسط کتاب ہے ابن منذر کی، ابن المنذر کی کتاب، اس کے اندر موجود ہے، اور حافظ ابن حجر نے ان کے اثر کو تغلیق و تعلیق کے اندر اس کی سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر نے تغلیق و تعلیق کے اندر ان کے قول کے اس سند کو صحیح قرار دیا ہے، لیکن اس کا ایک جواب دیا گیا، اور جواب یہ ہے کہ یہاں ورد عام ہے، لفظ ورد جو ہے یہ عام ہے، اس کے اندر عام ذکر ہو سکتا ہے کہ انہوں نے، ہر بندے نے اپنا ایک یومیہ ورد بنایا ہوتا ہے کہ میں نے 100 بار سبحان اللہ مثلا، یا میں نے 100 بار استغفار کرنا ہے، یا میں نے 200 بار یہ ورد کرنا ہے، 100 بار یہ کرنا ہے، ہر ایک آدمی کا اپنا ورد ہوتا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو سکتا ہے دعائیں وغیرہ پڑھتے ہوں یا اپنا کوئی خاص ورد کرتے ہوں، قرآن تو اس میں ذکر ہی نہیں، یعنی ورد کا لفظ عام ہے، ورد کا لفظ جو ہے یہ عام ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہم قرآن کریم کو داخل نہیں کر سکتے، کیونکہ ورد عام ہو سکتا ہے، کوئی بھی ذکر ہو سکتا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات، تحلیلات، اس طرح جو ہے وہ دیگر کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن اس کے اندر یہاں کا کیا لکھا ہوا کہ اپنا قرآن کا یومیہ ورد کرتے تھے، یہ تو اس اثر یا قول کے اندر موجود نہیں ہے۔
تیسری جو دلیل دی ہے نا اس مسئلے میں کہ جنبی قرآن پڑھ سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اصل عدم حرمت ہے، یہاں تک کہ حرمت کی دلیل آ جائے۔ اصل یہ ہے کہ حرمت ہے، یہاں تک ہم کہتے ہیں حرمت تو آ گئی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حضرت علی کا جو قول ہے، حضرت علی کی جو حدیث ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب قضاء حاجت کرتے تو کھانا کھا لیتے، قرآن بھی پڑھ لیتے سوائے حالت جنابت کی۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے حضرت علی فرماتے ہیں کانا یقرؤنا القرآن، اللہ کے نبی ہمیں قرآن پڑھاتے تھے سوائے جنابت کے، یعنی جب جنابت لائق ہو جاتی تب آپ قرآن نہیں پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ آپ ہر صورت میں ہمیں قرآن پڑھاتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ اگرچہ حضرت علی کی حدیث پہ کلام ہے، لیکن خلفائے راشدین سے، حضرت علی سے، حضرت عمر سے، حضرت عبداللہ بن مسعود سے، دیگر صحابہ کرام سے اس بارے میں ممانت آ جانا اس حدیث کی تائید کرتا ہے، اس حدیث کی ان کے اقوال مزید تائید کرتے ہیں۔ لہٰذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کے ہاں یہ مسئلہ مشہور اور معروف تھا کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے گریز کرنا چاہیے اور نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا کہ 4 کبار صحابہ کرام سے بسند صحیح حرمت آ چکی ہے، جن میں 2 خلفائے راشدین ہیں جن کے طریقے اور منہج پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو چلنے کا حکم دیا ہے۔ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعد عضوا علیہا بالنواجذ، کہ تمہارے اوپر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کا طریقہ ہے، اس کو لازم پکڑ لو۔ راجح قول یہ ہے کہ حالت جنابت میں قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز نہیں ہے، دلائل واضح ہیں، واللہ تعالی اعلم واحکم۔ اگلا ہمارے پاس جو مسئلہ اور آخری مسئلہ آج کے ہمارے مسائل میں سے وہ یہ ہے کہ کیا حائضہ یا نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ کیا حائضہ یا نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے یا نہیں؟ یہاں ایک بات ذہن نشین کر لیں کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کا مسئلہ جنبی آدمی یا جنبی عورت سے مختلف ہے۔ مختلف اس اعتبار سے، جیسے میں نے پہلے بھی ہمارے گزشتہ لیکچر میں بھی میں نے اشارہ کیا تھا کہ جنابت جو ہوتی ہے یہ عارضی ہوتی ہے۔ جنابت جو ہوتی ہے احتلام کا ہو جانا یا یہ نجس ہو جانا، مطلب حد سے اکبر، یہ عارضی ہوتا ہے، مطلب اس کے اندر آدمی جب چاہے غسل کر لے۔ لیکن حائضہ عورت جب تک اس کے ایام مخصوصہ گزر نہیں جاتے تب تک وہ غسل نہیں کر سکتی۔ اسی طرح نفاس کا مسئلہ ہے، عورت بچے کی ولادت کے بعد جب تک بلیڈنگ یا خون وغیرہ رک نہیں جاتا اس وقت تک عورت جو ہے وہ پاک نہیں ہو سکتی، خون جاری رہتا ہے مسلسل۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ جس کو ہم جنابت پر قیاس نہیں کر سکتے، لہٰذا مسئلہ شروع کرنے سے پہلے ہی یہ ذہن اپنا بنا لیں کہ یہ مسئلہ جنابت کے مسئلے پر قیاس 100% نہیں کیا جا سکتا، اس مسئلے کو اس مسئلے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ قاعدہ ہے، قواعد فقہیہ میں سے ایک قاعدہ ہے، الضرورات تبیح المحظورات، ان الضرورات تبیح المحظورات، کے جو ضروریات ہوتی ہیں یہ بسا اوقات حرام کو بھی حلال کر دیتی ہیں۔ تو جب ضرورت آ جاتی ہے تو وہاں شریعت کے اندر لچک اور رخصت بھی آ جاتی ہے۔ تو اس مسئلے میں فقہا کے 2 قول ہیں۔ پہلا قول یہ کہ حائضہ کے لیے پاک ہونے تک یہ جائز نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت سوائے وہ قرآن کریم کی تلاوت کرے سوائے ان آیات کے جنہیں بطور ذکر دعا میں پڑھا جاتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرے سوائے ان آیات کے جنہیں بطور دعا پڑھا جاتا ہے، یعنی وہ قرآن کریم کی آیات جو بطور دعا کے ہم پڑھتے ہیں نا، ان آیات کے علاوہ وہ قرآن کریم باقاعدہ قرآن کی پراپر تلاوت نہیں کر سکتی، لیکن وہ آیات جو دعا کی ہیں، دعائیہ جو آیات ہیں وہ پڑھ سکتی ہے۔ مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب صاحب ذرا کھانا کھانے کے لیے بسم اللہ پڑھنا۔ اسی طرح مطلب بعض علماء نے، ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے تحفۃ المودود کے اندر ذکر کیا ہے کہ ماں جب بچے کو دودھ پلائے تو بسم اللہ پڑھنی چاہیے۔ اس طرح کوئی بھی اچھا کام کرتے جو ہے بسم اللہ پڑھنا، مطلب یہ تو دعا ہے سمجھ لیں۔ تو اسی طرح انا للہ و انا الیہ راجعون، اب یہ قرآن کی آیت کا حصہ ہے لیکن بطور دعا کے ہم پڑھتے ہیں، کسی مصیبت پر، کسی غم پر، کوئی چیز گم ہونے پر۔ اس طرح ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اب یہ بھی دعا ہے۔ اسی طرح توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، یہ بھی دعا ہے جو یوسف علیہ السلام نے کی تھی۔ مطلب مختلف جو ہے وہ دعائیں قرآن کریم سے جو اخذ کی گئی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بطور دعا کے عورت پڑھ سکتی ہے لیکن پراپر قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، اور یہ جمہور فقہائے کرام کا موقف ہے، یہ قول جمہور فقہائے کرام کا۔ ان کی دلیل کیا ہے؟ دلائل کی طرف جاتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک تو قیاس، انہوں نے قیاس کیا ہے حیض یا نفاس والی عورت جنبی کے حکم میں ہے، کہتے ہیں کہ حیض یا نفاس والی عورت جنبی کی طرح ہے، لہٰذا جیسے جنبی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتا ویسے ہی حائضہ اور نفاس والی عورت بھی قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ تو ایک ان کی دلیل تو قیاس ہے، ایک تو ان کی دلیل قیاس ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، لا تقرأ الحائض ولا الجنوب شيئا من القرآن، کہ حائضہ اور جنبی قرآن کریم میں سے کچھ نہیں پڑھے. لا تقرأ نہ پڑھے، الحائض حائضہ عورت یعنی مخصوص ایام میں، ولا الجنوب اور نہ جنبی آدمی، شیئا من القرآن کوئی بھی چیز قرآن میں سے، یعنی قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے، قرآن کا کوئی حصہ نہ پڑھے. تو یہاں اس حدیث سے یہ استدلال کر رہے ہیں، لیکن یہاں بات یہ ہے کہ شیئا سے مراد تو پھر یہ آیات بھی آتی ہیں جن میں دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا بھی تو شیئا ہے، کچھ قرآن کا حصہ ہے. اسی طرح بسم اللہ بھی تو قرآن کا حصہ ہے. اسی طرح جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون بھی تو قرآن کا حصہ ہے. تو پھر شیئا والی حدیث اگر تمہارے نزدیک صحیح ہے، ہم جمہور کو یہ کہیں گے کہ اگر شیئا والی حدیث تمہارے نزدیک صحیح ہے کہ شیئا من القرآن، قرآن کچھ بھی نہ پڑھے قرآن میں سے، تو اس کا مطلب حدیث اگر صحیح تو یہ تو تمہارے خلاف حجت ہے، نہ کہ تمہارے لیے حجت ہے. تو بہرحال دوسرا قول یہ ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے. حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے. یہ امام مالک کا مذہب اور امام احمد سے ایک روایت ہے. امام مالک کا مذہب اور امام احمد سے ایک روایت ہے، اور اسی قول کو ابن تیمیہ شیخ الاسلام نے اختیار کیا ہے اور شوکانی نے ترجیح دی ہے، اور شوکانی نے اسی کو ترجیح دی ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل نمبر 1 کہتے ہیں کہ اس مسئلے میں اصل جواز ہے، اصل یہ کہ جائز ہے. جو لوگ کہتے ہیں جائز نہیں، ان کو دلیل لانی چاہیے. جو لوگ کہتے ہیں کہ حائضہ اور نفاس والی عورت کو قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، دلیل ان کو دینی چاہیے. یہ دوسرے قول والوں کی دلیل ہے. وہ کہتے ہیں کہ اصل مسئلے میں جواز ہے، اللہ کہ اس کے ناجائز ہونے کی دلیل آ جائے، اللہ کے ممانعت کی کوئی صحیح ثابت شدہ دلیل آ جائے. تو یہاں اس مسئلے میں ہمارے سامنے کوئی ایسی صحیح دلیل نہیں جس سے پتہ چلتا ہو کہ حائضہ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی، جس سے پتہ چلتا ہو کہ حائضہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی. اور یہ بات بالکل ٹھیک ہے، چونکہ ہم نے ابھی پڑھا ہے کہ حدیث جس کے اندر جنبی اور حائضہ کی قرآن پڑھنے سے روکا گیا ہے، وہ حدیث تو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہی نہیں ہے. اور بھی کوئی ایسی واضح دلیل نہیں ملتی کہ جس دلیل کے اندر جو ہے یہ بات ہو کہ حائضہ قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی، نفاس والی عورت قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی شیخ الاسلام فرماتے ہیں حائضہ کو قرات سے روکنے میں صریح اور صحیح نصوص کہیں بھی نہیں. حائضہ کو قرات سے یعنی قرآن کریم کی قرات سے روکنے میں صریح اور صحیح نصوص کہیں بھی نہیں. اور اسی طرح رسول کریم علیہ السلام کے عہد رسالت میں عورتوں کو یہ بیماری لاحق ہوتی تھی، یعنی عورتوں کو حیض آتا تھا، مینسز آتے تھے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قرآن کریم کی قرات سے بالکل بھی ایسے ہی منع، آپ بالکل ایسے منع نہیں فرماتے تھے جیسے آپ انہیں ذکر اور دعا سے منع نہیں فرماتے تھے. یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کسی صحیح حدیث کے اندر کسی عورت کو مخصوص ایام میں اللہ کا ذکر کرنے سے نہیں روکا، دعا کرنے سے نہیں روکا. اس کا مطلب جب نبی کریم علیہ السلام نے کسی عورت کو اپنے عہد رسالت میں کسی ایک عورت کو بھی قرآن ذکر کرنے سے نہیں روکا، دعا کرنے سے نہیں روکا، بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے عورتوں کو جو ہے وہ عید کی نماز کے اندر دعا کے اندر شریک ہونے کا کہا ہے، حکم دیا ہے کہ ان کو بھی ساتھ شریک کرو. یعنی جو مخصوص ایام میں خواتین ہوتی ہیں، نفاس والی کا بھی ذکر ہے، اس طرح حیض والی خواتین کا بھی ذکر ہے کہ حائضہ اور نفاس والی عورتوں کو بھی اپنی عیدگاہ کی طرف لے کے جاؤ تاکہ وہ مسلمانوں کے اجتماع میں شریک ہو سکیں اور مسلمانوں کی دعا میں شریک ہو سکیں. تو اگر عورت کے لیے دعا اور ذکر جائز نہ ہوتا تو اللہ کے نبی علیہ السلام عورت کو نماز عیدگاہ کی طرف لے جانے کا حکم نہ دیتے. اس کا مطلب جب نبی کریم علیہ السلام عورتوں کو دعا اور ذکر سے نہیں روکتے تھے تو قرآن کریم بھی تو ایک طرح کا ذکر ہی ہے، لہذا قرآن کریم سے بھی پھر ممانعت نہیں ہونی چاہیے تھی. اور یہ دلیل بڑی مضبوط دلیل ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا ہے اور تلاوت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ثواب اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے. یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی عبارت، یہ علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح الممتع سے عبارت ہے. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا اور تلاوت کرنے والے کے لیے بہت زیادہ اجر اور ثواب کا وعدہ فرمایا ہے، اس لیے اس سے کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا، اس سے کسی کو بھی روکا نہیں جا سکتا سوائے اس کے کہ جس کے حق میں روکنے کی دلیل ثابت ہو جائے، سوائے اس کے کہ جس کے حق میں روکنے کی دلیل ثابت ہو جائے. اور یہاں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جس سے عورت کو قرآن کریم پڑھنے سے روکا گیا ہو. لیکن اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ اجر عظیم کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، تو نماز پڑھنے کا بھی تو اللہ نے اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے، اس پہ بھی اللہ نے بہت بڑے اجر اور ثواب کا اعلان کیا ہے،
تو پھر نماز بھی تو اس کو پڑھ لینی چاہیے. تو ہم کہیں گے کہ نماز اس وجہ سے نہیں پڑھنی چاہیے کیونکہ نماز پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ نے روکا ہے. نماز پڑھنے سے تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ روکا ہے کہ نماز جو ہے وہ نماز کے قریب صرف پاک لوگ ہی آ سکتے ہیں. اور نماز صرف پاک لوگ جب نماز کے اندر روک دیا گیا ہے اس کے لیے طہارت لازم ہے, طہارت شرط ہے. باقاعدہ نصوص آ چکی ہیں. لا يقبل اللہ صلاۃ عبد من غیر طہور, حدیث ہے واضح, جامع ترمذی کی غالباً 3 نمبر حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ, بلکہ پہلی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی آدمی کی نماز قبول نہیں کرتا جب تک وہ پاک نہ ہو. تو پاکی آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا اس بات پہ متفق ہے کہ مینسز کے ایام جو ہیں, نفاس کے ایام جو ہوتے ہیں, عورت کے بچے کی ولادت کے ایام جو ہوتے ہیں, یہ اس کے ناپاکی کے ایام ہوتے ہیں. جب سب اس پہ متفق ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس میں شامل نہیں کریں گے. اور باقاعدہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے روک بھی دیا ہے. صحیح حدیث کے اندر آپ نے کہ حائضہ جو ہے وہ عورت نہیں پڑھے گی, نماز نہیں پڑھے گی. ابھی ہم نے گزشتہ لیکچر میں پڑھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اذا اقبلت حیضۃ کی فدع الصلاۃ, اذا اقبلت حیضۃ کی فدع الصلاۃ, کہ آپ نے فاطمہ بنت ابی حبیش کو فرمایا تھا کہ جب تیرے حیض کے ایام آ جائیں تو نماز کو چھوڑ دو, تو نماز کو چھوڑ دو, اور جب چلے جائیں تو غسل کر کے پاک ہو کے نماز کو پڑھو. تو باقاعدہ اس کے اندر تو نصوص آ چکی, لیکن قرآن کریم پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح ایسی دلیل نہیں ہے. لہذا جب نہیں ہے تو پھر اس عورت کو اجر سے کیوں محروم کیا جاتا ہے؟ تیسری دلیل یہ دی گئی ہے کہ حائضہ کو جنبی پر قیاس کرنا درست نہیں, کیونکہ جنبی کے اختیار میں ہے کہ وہ جب چاہے اس معنی کو غسل کے ذریعے دور کر لے. معنی کا معنی ہوتا ہے رکاوٹ, یعنی جو اس کے قرآن کریم نماز پڑھنے یا دیگر کام کرنے کے لیے رکاوٹ ہے وہ معنی ہے. معنی کا مطلب حیض ہے یا نفاس ہے. لہٰذا اس کو وہ ختم نہیں کر سکتی, جبکہ جنبی اپنے معنی کو ختم کر سکتا ہے, اور وہ جنابت ہے, جنابت کو ختم کر سکتا ہے جب چاہے غسل کر لے, لیکن عورت نہیں کر سکتی بیچاری. تو اس وجہ سے دونوں کو برابر کرنا درست نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حیض اور نفاس کی مدت لمبی ہوتی ہے اور اس میں مزید اضافے کا بھی امکان ہوتا ہے. یعنی بسا اوقات عام جو نارمل ایام ہوتے ہیں اس کی روٹین ہوتی ہے اس سے بھی بڑھ جاتے ہیں. بسا اوقات جو ہے وہ 10 دن تک, 11 دن تک, 9 دن تک, 8 دن تک, مطلب مدت زیادہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے اضافے کا امکان موجود ہے. جبکہ جنبی آدمی جو ہی جنابت لاحق ہوئی اس کے فوراً بعد غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. احتلام ہوا فوراً اٹھ کے غسل کر لیا, کوئی اس میں اس کو انتظار کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عورت نہیں کر سکتی کیونکہ خون جاری رہتا ہے. تو اس وجہ سے دونوں مسئلوں کو ایک دوسرے پر قیاس کرنا یہ درست نہیں ہے. جبکہ جنبی کے لیے کوئی خاص مدت نہیں, بلکہ اسے نماز کا وقت داخل ہوتے ہی غسل کا حکم ہے. جو ہی نماز کا وقت ہو اس کو غسل کرنا چاہیے. نمبر 4, چوتھی دلیل, حائضہ یا نفاس والی کو قرآن کی تلاوت سے روکنے میں اسے قرات اور قرآن کو سکھانے سے محروم کرنا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک عورت اگر قرآن کریم سیکھتی ہے, تفسیر سیکھتی ہے, حدیث سیکھتی ہے, اور اگر ہر مہینے اس کے 10 دن یا 8 دن 7 دن جائیں گے تو کیسے وہ مطلب دین کو سیکھ سکے گی؟ ایک پوری اس کی روٹین خراب ہو جائے گی. اور اسی طرح اگر پڑھانے والی ہے, مدرسہ ہے, مطلب وہ تدریس کرواتی ہے, پڑھاتی ہے, تو اس صورت کے اندر بھی اس کو مسئلہ ہے. اب خصوصاً جو خواتین سرکاری جابز وغیرہ کرتی ہیں, اسکولز وغیرہ میں یا کہیں پڑھاتی ہیں, کسی ادارے میں پڑھاتی ہیں بیچاری, تو ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتی تو اس کا مطلب یہ کہ ہر مہینے کون اجازت دے گا ان کو 10 دن 11 دن کی یا 7 دن کے, جتنے بھی کسی کے کوئی مخصوص ایام ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے قرآن کریم کو سیکھنے سکھانے سے محروم کرنا ہے اگر ہم کہیں گے کہ جائز نہیں. اور بسا اوقات یہ ترک تلاوت قرآن بھولنے کا سبب بھی بن سکتا ہے. خصوصاً جو حافظہ ہے ان کے لیے قرآن کریم کو اگر وہ 7 دن 10 دن منزل نہیں نکالے گی, اور نفاس کے اندر تو عورت کے 40 دن لگ جاتے ہیں, تو 40 دن اگر وہ قرآن کریم کی اپنی منزل کو نہیں دیکھے گی تو قرآن بھول جائے گی. اس وجہ سے یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے مسئلہ وہ جنبی والا نہیں ہے. راجح قول کیا ہے؟ کسی شرعی عذر کی بنا پہ زبانی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتی ہے, بصورت دیگر نہیں. یہ راجح قول ہے, بصورت دیگر نہیں. اب قرآن کریم کو چھونا یہ ایک ادب ہے, قرآن کریم کو چھونا یہ ایک ادب ہے, لیکن ہم اس کی کچھ صورتیں ذکر کریں گے. شرعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ شرعی عذر یہ ہے کہ وہ حافظہ ہو اور اسے قرآن کریم بھولنے کا خدشہ ہو, اسے قرآن کریم بھولنے کا خدشہ ہو, یا پھر چند قرآنی آیات کا صبح و شام ورد کرنا اس کی عادت ہو, یا پھر وہ معلمہ یا متعلمہ ہو, اسے دوران تدریس چند آیات پڑھانے یا سنانے کی ضرورت وغیرہ ہو اور وہ حافظہ نہ ہو. مثلا بعض ایسی مدرسہ معلمات ہوتی ہیں جو حافظہ نہیں ہوتی اور انہیں کچھ آیات پڑھنی ہوتی ہیں, قرآن کریم اگر نہیں ہاتھ لگائیں گی تو کیسے پڑھیں گی؟ تو اس وجہ سے بعض علماء کرام نے فرمایا ہے کہ ان شرعی آزار میں قرآن کریم کو کسی حائل یا پردے سے چھوا پکڑا جا سکتا ہے. بعض علماء نے کہا کہ یہ ساری جو صورتیں ذکر کی گئی ہیں, ان صورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے عورت جو ہے وہ قرآن کریم کو کسی پردے کے ساتھ, حائل کہتے ہیں پردے کو, رکاوٹ یا پردہ, گلاوز وغیرہ پہن لے, یا کوئی درمیان میں اوپر کوئی کپڑا رکھ لے, یا کوئی بھی چیز استعمال کر کے درمیان میں بطور رکاوٹ کے وہ قرآن کریم کو چھو سکتی ہے
اور قرآن کریم سے دیکھ کر بھی تلاوت کر سکتی ہے۔ واللہ تعالی اعلم و احکم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔